قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم سب کے لیے بہت توجہ طلب ہے۔ بہت سارے لوگوں کو گھر والوں کے بارے میں مغالطہ ہے کہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے، گھر والوں کا عمل ان کے ساتھ ہے، اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے نہ کریں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، اولاد سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آیت بتا رہی ہے کہ خود اپنا عمل ٹھیک کرنے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی جب تک اپنی کوشش بچوں کی اصلاح کے لیے نہ کر ڈالو۔ زیر کفالت تمام افراد کی اصلاح ضروری ہے، اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو آپ کی بھی پکڑ ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کا جائزہ لے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں۔ ایک آیت میں جو 7ویں پارے میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو۔ جب تم خود ہدایت پر ہو تو دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی بچوں کی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ ہدایت شرط، اور ہدایت کا مطلب میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرو۔ جب تم یہ کام کر لو گے پھر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو تمہیں نقصان نہیں۔ بعض لوگ اپنی اولاد کی اصلاح میں کامیاب ہو جاتے، اگر حکمت کے ساتھ فکر کی جائے، بیوی بچوں کی نفسیات کے مطابق کام کیا، اولاد کی کمزوریوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکمت شفقت کے ساتھ ان کی اصلاح کی فکر کی جائے، اللہ کے فضل سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی ناکامی ہوتی ہے تو زیادہ تر اپنے طرز عمل کی غلطی کی وجہ سے ہوتی، مثلا بچے پر سختی شروع کر دی، اس سے وہ نافرمان ہو جائے گا، گھر سے بھاگ جائے گا، تعلیم کو چھوڑ دے گا۔ حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، کب نماز کے لیے کہنا ہے کب نہیں۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب میرے والد صاحب، ان کی بات سناتا ہوں کہ ان کی زندگی کا آخری دور ہے۔ میری عمر 40 سال تھی، عید الفطر کی چھٹیاں ہو گئی، روزانہ کچھ باتیں فرما دیتے تھے۔ ایک دن فرمائے کہ دوران اسباق تم مصروف تھے، ایک بات تم سے کہنی تھی لیکن موقع نہیں ملا۔ جب اسباق سے فارغ ہو گئے تو رمضان کی مصروفیت تھی، تراویح کی تیاری میں لگ، مجھے اس زمانے میں تراویح کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی، دور کرتا تھا۔ فرمائے کہ میں نے سوچا تم آج کل بہت مصروف ہو، ذرا مشغولیت کم ہو تو بات کرو۔ رمضان آیا، اس میں تو دن رات مصروفیت ہے، میں نے سوچا کہ قرآن شریف ختم کر لو گے تو بات کر لوں گا۔ جب ختم ہوا تو گھر میں خوشی کا ماحول تھا، میں نے سوچا ان کو ذرا آرام کرنے دو۔ عید آ گئی، 2-3 دن عید کی مصروفیت میں گزر گئے۔ آج میں تم کو دیکھ رہا ہوں تم فارغ ہو اور تم میری بات آسانی سے اور توجہ سے سنو گے۔ پھر فرمائے کہ دیکھو تمہارے اندر ماشاءاللہ مال کی محبت نہیں ہے اور بہت ساری باطنی بیماریوں سے صحبت کی وجہ سے بچ گئے ہو، لیکن 2 چیزیں قابل اصلاح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے اندر غصہ بہت ہے، اگر غصے کو قابو نہ کیا تو تھانے دار بن کر رہ جاؤ گے، سب تمہارا حکم مانیں گے لیکن تم تھانے دار بن کر رہ جاؤ گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم قیمتی چیزوں کو پسند کرتے ہو، معمولی چیزیں پسند نہیں کرتے۔ تمہارے اندر بلندی ہے، بلندی کی طلب ہے، اس کی اصلاح کی فکر کرو۔ مقصد یہ ہے کہ مفتی اعظم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کے لیے 2 مہینے کا انتظار کیا۔ اولاد کی تربیت کے لیے صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ بیوی مزاج کے خلاف ہے تو پہلے دن سختی کر دی تو گھر تباہ ہو جائے گا۔ وہ اپنے گھر بار خاندان کو چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے، اب تم کچھ قربانی دو، برداشت بھی کرو، حکمت اور محبت سے اصلاح کرو۔ یہی حال بچوں کا ہے، بعض بچے جلدی اصلاح قبول کر لیتے ہیں، بعض ذرا دیر سے سدھرتے ہیں۔ توجہ سے کام لینا پڑتا ہے، سختی سے کام نہیں چلتا، کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ بچوں کو نیک بنانے اور دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کے باوجود بیوی بچوں نے اصلاح قبول نہیں کی تو جس قدر اصلاح ہو گئی ثواب ملے گا، جو اصلاح نہ ہو سکی وہ آپ کے ذمہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اعتدال کے ساتھ
اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ یورپین ممالک کے مقیم حضرات کو میں کہا کرتا ہوں، تم اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے ہو، کیا ان کے ایمان کی سلامتی کی فکر بھی ہے؟ آپ تو فوت ہو جاؤ گے، یہ بچے پھر اسی ماحول میں رنگ جائیں گے، ان کی ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہر طرف کفر ہی کفر ہے۔ اگر آپ ان بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے لیے یہاں رہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنے اور بچوں کے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ باتیں دوستوں ہم سب کے لیے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دین بقائے حیات ہے، مدارس دینیہ کا فیضان، یہ اس کا عنوان ہے۔ دین تعلیم اسلام کے عروج کا پیش خیمہ ہے، اگرچہ اس کی فراہمی اسلامی مملکت اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ اجتماعی فریضہ صرف علماء کرام احسن طریقے پر نبھا رہے ہیں۔ دین کی تعلیم کسی طور پر دنیاوی تعلیم سے تقابل میں نہیں، لیکن ایک سوال عموماً ذہن پہ ابھرتا ہے کہ بچے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد روزگار حیات کا کیا سامان کریں؟ جو حشر علماء اور مفتیان سے لوگ رکھتے ہیں وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ علماء کو معاوضہ ایک مزدور کے برابر بھی نہیں ملتا، حالانکہ یہ لوگ دین کے فروغ کا ذریعہ ہیں۔ آج مدارس میں غریب کے بچے ہیں اور اہل ثروت اور نئی تہذیب کے دلدادہ لوگ مدارس کے نام سے گھبراتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ مدارس ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ وہ بچوں کے مستقبل سے اس قدر خائف ہیں کہ حوصلہ افزائی تو درکنار، انہیں بنیاد پرست تخریب کار کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ معصوم بچے جو مدارس کی چٹائیوں پر اپنا بچپن گزارتے ہیں، جو حصول علم کی خاطر برسا برس گھر کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو الوداع کہتے ہیں، کیا اس قابل نہیں کہ ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے چند کلمات کہے جائیں، انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان کی قربانی پر رشک کیا جائے؟ یقیناً ان کا مقام ان کا مالک اچھی طرح جانتا ہے۔ امیر زادے انگریزی اسکولوں میں پڑھ کر دنیا میں 4 پیسے زیادہ کما لیں گے، لیکن جو راحت، دل کا اطمینان بوریہ نشینوں کو حاصل ہے وہ بڑے بڑے بینک بیلنس اور تجوریوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اے راہ حق کے مسافر ہو، تمہیں سلام، تمہارے والدین کو سلام، تمہارے اساتذہ کو سلام، تم سے محبت کرنے والوں کو سلام، کہ وہ کام جو آپ کر رہے ہیں بہت جلد اس کی قیمت لگنے والی ہے۔ بہت جلد تمہارا رب حساب چکانے والا ہے۔ بہت جلد گارے مٹی کے عوض آپ کو بالا خانے ملیں گے جن کا تصور بھی مادیت کے آنکھ سے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ جملہ مدارس دینیہ کی حفاظت فرمائے اور ہر شر اور ہر حسد سے محفوظ رکھے۔ اولاد کی تربیت کے 12 اصول، یہ باتیں دوستو اپنے عمل میں لانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ آدمی کی نظر عام طور پر اس طرف جاتی ہے کہ یہ کروں گا، میں وہ کروں گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، انسان کاموں کے کرنے کے لیے جو اسباب بھی اختیار کرتا ہے، دعا ان تمام میں بہترین سبب ہوتی ہے۔ اس لیے پہلا قدم ماں باپ اولاد کے لیے دعا کریں۔ کیا کہا دوستو؟ ماں باپ کیا کریں؟ اولاد کے لیے دعا کریں۔ بہت سی خوش قسمت مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور دامن پھیلاتی ہیں، بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں وہ دعائیں خاص طور پر مانگیں۔ ایک دعا تو یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل نیکی پر جما دے۔ کیا دوستو؟
اللہ تعالیٰ ان کا دل نیکی پر جما دے. اللہ اکبر. یعنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، علماء کرام ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبہم علی دینہ، علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبہم علی طاعتک. اور اگر عربی نہیں تو بس اردو میں کہیں، اے دلوں کے پھیرنے والے خدا، میرے بچوں کا دل، میرا دل بھی، میرے بچوں کا دل بھی یا اللہ مذہب کی طرف پھیر دے، اور دین کے اوپر میرے بچوں کا دل جما دے. یہ بہت ہی ضروری ہے. ہماری یہ جو نشستیں ہیں یہ عمل کے لیے ہے، وقت پاس کرنے کے لیے نہیں. وقت تو گزر گیا، گزر جاتا ہے، ادھر ادھر بھی گزر جاتا ہے. کتنے سارے لوگ تھے، ہم ایک ہی حدیث پڑھتے ہیں، اس طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، مجمع نہیں سنتا. لوگوں کے پاس ایک حدیث کے سننے کا ٹائم نہیں ہے. تو پھر عصر سے مغرب کون بیٹھیں گے؟ وہ کہیں گے ہم پاگل ہیں کیا، جا کر کے چائے کیوں نہ پی لیں، اتوار کا دن ہے. حالانکہ صبح سے رات بھی فارغ تھے، دن بھی پورا فارغ، کوئی کام کاج نہیں تھا، لیکن مسجد میں بیٹھنے کو تیار نہیں. تو یہ باتیں سب قیمتی باتیں ہیں. زبیر ادھر آؤ.